السلام علیکم۔ آج ہم ہوپ پہ بات کریں گے۔ پیسیمزم، آپٹیمزم، یہ جو انسان کے اندر نا امیدی پیدا ہوتی ہے، جس کا ایک ٹائم میں بھی بہت شکار رہا ہوں، اس کے اصل نتائج ہوتے ہیں انسان کی نگیٹیوٹی۔ ہر فیلڈ میں، ہر چیز میں ایک منفی پہلو دیکھنا، نگیٹو پہلو دیکھنا، اس کے مثبت پہلو کو چھوڑ دینا، اس کی پازیٹیو جو سائیڈ ہوتی ہے اس کو چھوڑ دینا۔ یہ نگیٹیوٹی کا جو مائنڈ ہے یہ آہستہ آہستہ بیہیویئر پہ اثر کر جاتا ہے، اور جب بیہیویئر پہ اثر کر جاتا ہے تو پھر بیہیویئر ہی اپنے آپ میں ایک نگیٹو بیہیویئر بن جاتا ہے۔ نگیٹیوٹی بیہیویئر میں ہی داخل ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کے پاس دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین چیز ہے تو وہ ہے ہوپ، امید، آس۔ وہ اس کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ امید انسان چھوڑ دے تو انسان جی نہیں پاتا۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا باعث نا امیدی ہے۔ اللہ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ یا عباد الذی اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عباد الذی اسرفوا، اے لوگو آپ نے تو اسراف کیا ہے۔ اسراف اب کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ہمیں جو ایریا آف ایکٹیویٹی دی گئی ہے، ہمیں جو ایریا آف انفلوئنس دیا گیا ہے، اس کو توڑ دینا، ٹرانسگریس کر دینا، اس کو توڑ کے دوسرے دائرے میں داخل ہو جانا۔ مطلب انسان کے لیے اگر مذہب کے زاویے سے دیکھا جائے تو انسان کے لیے جو ایریا دیا گیا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو صاف کرنا، اپنی سوچ کو بھی صاف کرنا، کیونکہ بعض اوقات ہم نے بہت اگر تجربہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ علم حاصل کر کے بھی بہت سارے لوگوں کی سوچ بڑی گھٹیا ہوتی ہے، اور یہ گھٹیا سوچ جو ہے ایسے لوگوں سے کوشش کرنی چاہیے دور رہنے کی، کیونکہ یہ گھٹیا سوچ جو ہے یہ انسان کے اندر نگیٹیوٹی پیدا کر دیتی ہے۔ تو سوچ کا پاک کرنا ایک امتحان ہے۔ اگر اس کو پاک نہ کیا بلکہ سوچ میں گندگیاں پیدا کر دی تو وہ اسراف ہے، ٹرانسگریشن ہے۔ اگر آپ کے پاس ضرورت آپ کی پوری ہو سکتی ہے، کھانے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے 100-200 میں، اور آپ 10,000 کا کھانا بناتے ہیں، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کپڑا پہننا ہے، وہ 1,000 روپے میں بن جاتا ہے، آپ 10,000 میں بنواتے ہو، جس میں 10 لوگوں کے کپڑے بن سکتے ہیں، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ دنیا میں سورسز اویلیبل ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں جس نے یہ سورسز رکھی ہیں اس کے ساتھ سورس رکھنے والے نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی اوور ایکسپلویٹیشن نہ کرو۔ ان کی اوور ایکسپلویٹیشن کو بھی اسراف کہا گیا ہے۔ تو ایک بیلنس کریٹ کر دینا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس چیز کو یہ جو انسان کے اندر ٹینشن کریٹ کر دیتا ہے، یہ سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ ہے نا امیدی کی بیماری۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو انسان کے اندر پریشانی، ڈپریشن اور کام نہ ملنا، اس کا سب سے بڑا جس کا ریزن ہے وہ ہے اپنی سفیر آف ایکٹیویٹی سے باہر نکلنا، اپنا ایریا آف ایکٹیویٹی سے باہر نکلنا، جو میرے ساتھ بھی ایک ٹائم میں ہوا ہے، تجربہ ہے کہ میں جس سبجیکٹ میں ٹھیک تھا اس کو چھوڑ کے ہر چیز میں داخل ہونا، اپنے ٹائم کا ضائع بھی کرنا ہے، اپنی ریسورسز کا ضائع کرنا بھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک لائف میں ایک لمیٹڈ وقت ہوتا ہے۔ اس لمیٹڈ وقت میں لمیٹڈ کام ہی کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم پوری دنیا کو بدلنے نکل جائیں وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ جب ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو ہر کوئی اگر اپنے اپنے حصے پہ کنسنٹریٹ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ماسٹر آف ایوری تھنگ اینڈ جیک آف نن، تو ہمارے یہاں لوکل کہاوت بھی ہے کہ ہر دیب کا چمچہ
ہر دیگ کا چمچہ، مطلب جب کوئی کھانے پکاتے ہیں تو وہ ایک ہی چمچہ جو ہے وہ ہر دیگ میں جائے گا تو وہ کھانے کے جو ذائقے ہیں وہ بھی بگڑ جاتے ہیں، ایک کا دوسرے میں مل جاتا ہے، دوسرے کا تیسرے میں مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک کہاوت ہے کہ ہر جگہ چھلانگ مارنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کیا جائے۔ اس کو آسان کیا ہمارے ایک یورپ کے ایک فلاسفر نے، جس کو ہم اسٹیفن کووی کہتے ہیں۔ اس نے بہت خوبصورت باتیں کہی ہے اس کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ ایک چیز ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس، سرکل آف کنسرن، دوسرا پھر ہوتا ہے کنٹرول، اور تیسرا پھر ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس۔ آپ کا سرکل آف کنسرن جو ہے آپ کے گھر والے، پڑوسی لوگ، اس میں بہت سارے آ سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کے یہاں ٹینشن یہ آ جاتی ہے کہ اپنے کنسرن جو ہے اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے، اس پہ کیسے کنٹرول کیا جائے۔ پھر اس میں ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے، میں یہ کروں تو یہ رہ جائے گا، یہ کروں تو یہ رہ جائے گا۔ تو اس کے لیے اس نے ایک بہترین طریقہ بتایا ہے کہ انسان کو سفیئر آف انفلوئنس میں کام کرنا چاہیے، اس کو اپنا ایک دائرہ باندھنا چاہیے جس میں وہ ٹھیک ہو۔ وہ یہ نہ سوچے کہ پوری دنیا کو بدلنے نکل جائے، بری دنیا کی سوچیں اپنے اوپر چڑھاتا جائے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس کا ڈپریشن جو ہے، جو میں نے بھی فیس کیا ہے کر رہا ہوں، وہ ڈپریشن بھی بڑھ جائے گا، انگزائٹی بھی بڑھ جائے گی، اور وہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی۔ اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سفیئر آف ایکٹیویٹیز میں کام کرے آدمی، اور پھر ترجیحات، پرائیورٹیز کو سیٹ کر دینا، اپنی پرائیورٹیز کو نہیں توڑنا، توڑ کے دوسری جگہ نہیں جانا۔ اور اس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ نا امید لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی نا امیدی آتی ہے۔ آپ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، اب اس سے یہ نہیں ہونے والا، اس سے وہ نہیں ہونے والا، اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے چھوت کی بیماری لگتی ہے نا، اسی طرح سے نا امید لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے نا امیدی کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور نا امیدی کی بیماری ایسی ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ آپ نے تو اسراف کیا ہے، آپ نے ٹرانسگریشن کیا ہے، اپنی سفیئر آف ایکٹیویٹی سے آپ باہر نکلے ہیں، لیکن چلو پھر بھی ہوپ رکھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری امید سے اب نا امید نہ ہو جائیں، میں پھر بھی بخش دوں گا۔ تو نا امیدی جو ہے یہ سب سے بڑا زہر ہے۔ ہمارے یہاں میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ 1990 میں ایک چرچ کے اندر یورپ میں پورٹری آف ہوپ لگایا گیا۔ تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، گوری شکل کا نہیں تھا، سیاہ شکل کا تھا۔ وہ سن رہا تھا کہ پوپ بول رہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز امید ہے، اور امید کا سہارا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امید ایسی چیز ہے جو آج نہیں اور کل، اگر آج نہیں تو کل آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اگر آج آپ امید کرنا چھوڑ دیں، آپ آج ہی کی وقت میں خود سے بھی مر جائیں گے اور خدا سے بھی دور ہو جائیں گے۔ تو جب اس نے یہ سپیچ سنی کہ امید بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو اس نے ایک اپنی جگہ ارادہ کیا، چلو میں بھی ایک امید کر لیتا ہوں۔ اس نے کیا امید کی؟ بہت بڑی امید کی، اور کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں US کا پریزیڈنٹ بن جاؤں گا۔ اس شخص کا نام باراک اوباما ہے۔ پھر ایک ٹائم آیا، وہ 2 بار US کا پریزیڈنٹ بنا۔ اسی طرح سے چیزوں کو ایکنالج کرنا چاہیے، جو آپ کے اوپر احسانات اللہ کے ہیں ان پہ گریٹفل ہونا چاہیے، ان میں گریٹفل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ آپ کو صحت اچھی دی، دولت دی، گاڑی دی، جس کو جو کچھ دیا، اس کو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر سے خیر پیدا ہوتا ہے، شکر سے انسان ترقی کرتا ہے، اور ناشکری سے انسان خود میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اور خدا کے سامنے بھی ذلیل ہوتا ہے، اور دنیا کے سامنے بھی ذلیل ہوتا ہے۔ ہوپ جو ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم ہوپ از اے چائلڈ آف پازیٹیوٹی۔ ایک بچہ ہے، بچہ جنتا جیسے کوئی پھل ہوتا ہے نا، کسی چیز کا نکلتا ہے، جیسے پیڑ پھل دیتا ہے، اسی طرح سے پازیٹیوٹی کا جو پھل ہے، منفی نہیں سوچنا، مثبت سوچنا، اچھی سوچ رکھنا، اس سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید جو ہے کامیابی کی سیڑھی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اس میں کہ سر سید خان نے ایک مقالہ لکھا تھا، امید کی خوشی۔ اس میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات بتائی تھی کہ اگر کوئی مسافر سفر پہ ہو تو اس کے
سفر کا شوق چھین لینا سب سے بڑی ڈکیتی ہے. سب سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو کسی کے سفر کی امید اس سے چھینے. تو امید کسی کی نہیں چھیننی چاہیے. ہمارا جو ماحول ہے نا امیدی کا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں، پھر سوسائڈ کی طرف بھی جاتے ہیں. اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور جو ہوپ جو ہے، ہم کہتے ہیں دا بیوٹیفل ریئلٹی آف دا ورلڈ از ہوپ. بہت بڑی چیز جو ہے دنیا میں، حقیقت جو ہے وہ امید ہے. امید ہی سے آدمی آگے بڑھتا ہے. دا بیوٹیفل فلاور آف دا ورلڈ از ہوپ. بہت خوبصورت پھول ہے یہ ہوپ. بیوٹیفل بٹر فلائی آف دا ورلڈ از دا ہوپ. ایک خوبصورت تتلی ہوپ ہے. ایک سیڈ، دا بیوٹیفل سیڈ فار دا پلانٹنگ ٹری آف دا بیوٹیفل لائف از دا ہوپ. اگر آپ زندگی کا خوبصورت بیج بونا چاہتے ہیں تو وہ جو بیج ہے وہ ہوپ ہے اس پیڑ کی. وہ پیڑ اس بیج سے بنتا ہے جو آپ امید سے زمین میں ڈالتے ہیں، اور وہ سہ کے پھر ایک اچھا درخت بنتا ہے اور جو میٹھا پھل دیتا ہے. میں بہت سارے معاملات میں مایوس رہتا تھا. پھر میں نے ایک یورپ کے ہی ایک شخص کا ایک کال پڑھا. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی. تو میں نے کہا جب آنی ہوگی تو آئے گی. اگر مجھے یہ بھی آج پتہ چلے گا، میری امید ایسی ہے کہ اگر مجھے آج پتہ چلے گا کہ کل قیامت آنے والی ہے تو میں آج سیب کا درخت لگا دوں گا. یہ امید ہوتی ہے. آپ ہر کوئی اپنے حصے کا درخت لگائیں. پوری دنیا کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے سفیر آف ایکٹیویٹی میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سفیر آف انفلوئنس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے آدمی آگے جا سکتا ہے. اور پازیٹیوٹی کو اور ہوپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اور نگیٹیوٹی کو اپنے آپ سے دور کر دیں. تھینکس.